اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان آگے فرماتے ہیں، اور بڑا ہی پیارا شعر، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ کے فضل، اس کی توفیق، اس کی عطا سے ہم اور آپ یہاں حاضر ہیں۔ ذکر شہید اعظم، ذکر شہداء، ذکر شہدائے اسلام، شہدائے کرب و بلا، یہ اسی بینر کے تلے یہاں یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ پروگرام بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے، 10 روزہ پروگرام ہوتا ہے۔ میرے والد گرامی جو سیدھی میں جو پروگرام ہوتا تھا ان کے زمانے میں وہ 14 روز کا ہوتا تھا، یعنی 1 محرم۔ کس کی تاریخ ہے 1 محرم؟ یاد ہے 1 محرم کس کی تاریخ ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ حضرت خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہے، اور 14 محرم حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی تاریخ ہے۔ پچھلے سال یہ جنید اور کچھ لڑکوں نے، کئی لوگ اس میں شریک تھے، انہوں نے مل کر 14 محرم کو بھی یوم مفتی اعظم ہند دیوسر کی جامع مسجد میں منایا تھا۔ اور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی ذات بابرکت پر ایک تفصیلی خطاب آپ حضرات نے سنا تھا، جو لوگ موجود تھے انہوں نے۔ تو 1 محرم سے 14 محرم تک سیدھی میں ابھی بھی وہ روایت جو ہے قائم ہے، اور پروگرام چلتا ہے 1 سے 14 تک۔ 14 محرم کو اس بار سید عادل میاں صاحب بھی سیدھی میں رہیں گے، پہلے بھی رہتے ہیں، وہ مس نہیں کرتے ہیں۔ تو خطبہ ایسا نہیں ہے، جو لوگ خطیب ہوتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، وہ پروفیشنل ہو جاتے ہیں۔ پروفیشنل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے کہیں ڈیٹ دے دی ہے، پہلے کسی نے ڈیٹ لے لی ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ بعد میں ڈیٹ لیں گے تو وہ نہیں دے پائیں گے۔ لیکن بعض خطبہ کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ تاریخیں محفوظ کر رکھی ہیں، اور ان تاریخوں کو وہ نہیں بانٹتے۔ جیسے سید امین القادری صاحب کے لیے مشہور ہے کہ محرم میں کچھ تاریخیں ان کی مالیگاؤں میں فکس ہیں۔ سید عادل میاں صاحب کا بھی اس طریقے کا رجحان رہا ہے 14 محرم کو لے کر، کہ وہ یا تو سیدھی یا سمریا، 2 میں سے ایک جگہ ان کا پروگرام رہا کرتا ہے۔ دیکھنے میں تو یہی آیا ہے اب تک، اور میں نے بہت زیادہ ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، کیونکہ میرا اکثر وقت جو ہے وہ دوران تعلیم باہر ہی گزرا ہے، یعنی ایم پی میں نہیں رہا ہوں میں، کم وقت میرا گزرا ہے، یہ 2-4 سالوں سے میں ہوں۔ مجھ سے بھی انہی نے، جنید اور ان کی ٹیم جو یہ پروگرام کروا رہی ہے اس سال، اور پچھلے سال بھی اور اس سے پچھلے سال بھی ان لوگوں نے بہت خدمت کی اور محنت کی اس پروگرام کو کروانے میں، اور اس سال بھی یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس میں جیاون کے ڈاڑے کے آپ کے فیروز نام کا ایک لڑکا ہے، ادھر نوڑیا سے الطاف ہیں،
یہ سب لوگ ہیں کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید ان کی حوصلہ افزائی ہو اور مزید ان کو برکتیں عطا فرمائے. تو گفتگو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چل رہی تھی. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو بچے ہیں ان سے کہ وہ دائیں جانب بیٹھا کریں، اور جو بڑے حضرات ہیں جو سننے والے ہیں وہ فرنٹ میں رہا کریں، اور جن کو یہ اندیشہ ہے کہ مجھے نیند آ سکتی ہے، خطاب جو ہے وہ میں اتنی زیادہ جھیل نہیں پاؤں گا، تو وہ پھر جہاں مرضی وہاں بیٹھیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو فرحان ایسے آ جائیے آپ ادھر، اور آپ لوگ بھی ایسے آ جائیے، اور فیروز آپ ایسے آ جائیے. روزانہ ترتیب دینا. علماء جو ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم کو ترتیب دیا کرتے ہیں. تو جو بزرگوں سے سیکھا ہے وہ یہی سیکھنے کو ملا ہے کہ قوم جو ہوتی ہے وہ بھیڑ جیسی ہوتی ہے. بس کافی ہے، کافی ہے. توجہ ادھر. بزرگوں سے جو سیکھا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ قوم جو ہوتی ہے وہ بھیڑ جیسی ہوتی ہے، بکریوں جیسی ہوتی ہے. سادہ لو، بڑا سمپل دل ہوتا ہے ان کا، تو انہیں اتنی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، تو انہیں روزانہ سکھانا پڑتا ہے. مبلغین میں صبر اور تحمل کی کمی کی وجہ سے ایک پرابلم آتی ہے کہ وہ چڑچڑا جاتے ہیں. انہیں نہیں چڑچڑانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ پھر یہ قوم کی کمی نہیں ہے کہ قوم بھٹکتی جا رہی ہے. قوم تو ہے ہی ایسی جو ندی کے دھارے کے ساتھ بہہ جائے گی. ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ مبلغ انہیں موڑ کر صحیح راستے پر لائے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 10 مرتبہ قوم کو سمجھائیے اور قوم سدھر جائے. نہیں، ضرورت اسی بات کی ہوتی ہے. جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں یا دین کا کام کرتے ہیں انہیں بڑی مایوسی ہو جاتی ہے کبھی کبھی کہ حضرت یہ ٹیم ہے ان کی، الطاف بیٹھے ہیں، ان کی ٹیم ہے، یہ کر رہے ہیں محنت، لیکن مایوسی ہو جاتی ہے کہ حضرت ہم تو اتنا کر رہے ہیں، لیکن چلیے کوئی سپورٹ اگر نہیں بھی ملے گا تو کوئی بات نہیں، کریں گے انشاءاللہ. لیکن دیکھیے حضرت سپورٹ نہیں مل رہا ہے. تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ دین کے لیے آگے بڑھو گے، بھتیرے ایسے ہوں گے جو پیچھے ہی رہ جائیں گے، نہیں آگے آئیں گے تمہارا ساتھ دینے، لیکن تمہیں جبل استقامت بن کے کھڑے رہنا ہے. قوم تو کفر میں مبتلا تھی، قوم تو گمراہی میں مبتلا تھی، اسے ضرورت ہوتی ہے ایک جذبے کی جو کوئی آدمی اپنے اندر پیدا کرے اور جبل استقامت بن کے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے تو قوم سیدھی راہ پہ آ جاتی ہے. تو ضرورت کس بات کی ہوتی ہے کہ ہم آگے آئیں، کوئی ایک آگے آئے. اور یہ بات مجھ پر، آپ پر اور آپ میں سے ہر ایک پر، خود پر لاگو ہوتی ہے. یہ نہیں لاگو ہوتا کہ میں آپ پر لاگو کر دوں یا آپ اپنے بغل والے پر لاگو کر دیں، یہ نہیں ہوتا. اس میں آپ کو خود کو آگے لانا ہوتا ہے. آپ خود کو آگے لاتے ہیں تو اس میں نتیجہ کیا نکلتا ہے، دیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ قوم گمراہیوں کے گڑھے میں پڑی ہوئی ہے، کفر و دلالت کے گڑھے میں پڑی ہوئی ہے. ایک شخص سامنے آتا ہے، ایک شخص سامنے آتا ہے، ہزاروں کا مجمع، لاکھوں کا مجمع اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. اور وہ کون ذات ہے؟ وہ خواجہ خواجگاں، فخر ہندوستان، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ قوم تو پڑی ہوئی تھی گمراہی میں، انہوں نے وہ جذبہ دکھایا. تو ضرورت جذبہ دکھانے کی ہوتی ہے.
تو اس میں قوم کی کمی نہیں ہے، وہ سادہ لو ہے، اسے کتنا بھی سمجھائیں وہ جیسے بچہ ہوتا ہے ویسے ہوتی ہے، آج سمجھائیے کل پھر غلطی کرے گی، کل سمجھائیے پرسوں پھر غلطی کرے گی۔ ضرورت صبر کی ہوتی ہے، استقلال کی ہوتی ہے۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے میں نے کی ہے جو قوم کی ہدایت کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہوں یا 1 لاکھ خرچ کرتے ہوں، 1 منٹ لگاتے ہوں یا پورا 24 گھنٹہ لگاتے ہوں، اپنی دکانیں بند کر کے لگاتے ہوں، کام میں لگے رہتے ہوں۔ یہ بات میں نے ان کے لیے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جذبہ ایمانی عطا فرمائے۔ گفتگو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت پر چل رہی ہے۔ درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ کہ حضرت 10 دن محرم کا حضرت امام حسین کو بیان کیجئے، شہدائے کربلا کو بیان کیجئے، مدینے سے رخصتی بیان کیجئے، اور کوفہ میں پہنچنا، یہ باتیں بیان کیجئے۔ اس زمین پر جسے وادی طف کہا گیا، اس زمین کو بیان کیجئے، حسنین کا بچپنا بیان کیجئے، ان کے فضائل، ان کی کرامتیں، ان کی بہادری، حضرت عباس علمبردار کے بازو، یہ چیزیں بیان کیجئے۔ آپ بات ہو سکتی ہے اس پر، لیکن ہمارا پیٹرن تھوڑا الگ ہے، اور وہ اب تک ہماری عوام کو اور ہماری آڈینس کو سمجھ میں بھی آ چکا ہے۔ پیٹرن یہ ہے کہ پہلے سال میرا جو خطاب یہاں ہوا تھا اس میں 5 یا 6 خطاب آپ لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سنا تھا۔ ایک لمبی تقریر آپ نے سنی، پھر اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 2 یا 3 خطاب یا 2 خطاب شاید پہلے سال ہوا تھا۔ پھر واقعات کربلا چالو ہو گیا۔ دوسرے سال 5 یا 6 خطاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیان ہوا، اور پھر واقعات کربلا چالو ہو گیا۔ اب یہ سال ہے تو اس سال ایک تفصیلی خطاب، اور آج 7 تاریخ ہے یا 8 تاریخ ہے، 8 تاریخ لگ چکی ہے محرم کی، اور آپ ابھی تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن رہے ہیں۔ تو ایک تفصیلی گفتگو حضرت عثمان غنی کے تعلق سے آپ نے سنی بھی، اور وہی چیزیں سنی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید جو چیزیں آپ نے پہلے نہیں سنی تھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے۔ تو میرا پیٹرن یہ تھا کہ یہ صرف ذکر شہدائے کربلا نہیں ہے، بلکہ یہ جو پروگرام ہم کریں گے تو ایسا نہیں کہ 1 سال کر کے ختم کر دیں گے، 2 سال کر کے، 3 سال کر کے ختم کر دیں گے، بلکہ اس میں نے سید امین القادری صاحب سے ایک طریقہ سیکھا کہ وہ مال گاؤں میں ہمیشہ ان کی تاریخیں فکس ہیں، 4 یا 5 دن 6 دن وہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی ٹیم سے بات کی، یہاں پر جو لڑکے محرم الحرام کا پروگرام کراتے ہیں، الطاف، جنید، فیروز، دیگر لڑکے اور بھی حضرات ہیں، اس میں بڑے لوگ بھی شامل ہیں جو بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں، ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ یہاں کی تاریخ فکس کریں، 10 روزہ پروگرام آپ کا سالہ سال چلے۔ تو پھر جب یہ بات سامنے آ گئی تو ہمیں لگا کہ پھر ٹھیک ہے، پھر تو ہر صحابی پر ایک تفصیلی گفتگو، اور خاص طور پر ان صحابی کی ذکر جو شہید ہوئے ہیں، ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ چلے۔ تو حضرت عمر پہ تفصیلی گفتگو ہوئی اور حضرت عثمان غنی پہ تفصیلی گفتگو ہوئی۔ حضرت عثمان غنی پہ کیا تفصیلی گفتگو ہوئی؟ آپ کی شادی بیان نہیں کی میں نے۔ حضرت عثمان غنی کی شادی آپ نے سنی؟ نہیں سنی۔ کیا سنا؟ حضرت عمر بن خطاب کا وصال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اسٹیبلش، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چند واقعات، بیر روما کا واقعہ اسی دور کا، جنگ احد کا واقعہ اسی دور کا، بدر کا واقعہ اسی دور کا، صلح حدیبیہ کا واقعہ اسی دور کا۔ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد کل جو بیان ہوا تھا وہ اس بات پر ہوا تھا کہ خلافت اسٹیبلش ہوئی، اور پہلا خطبہ مسجد کے ممبر پہ آپ نے دیا، یہاں تک بیان ہوا۔ اب وقت کی قلت ہے، ورنہ حضرت عثمان غنی پر اگر بیان چلے تو
پھر اور چلے نہ جانے کتنے دور چلے، ہے نا؟ تو آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے، اور آج شہادت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد کل کربلا شریف کے واقعات اور اس طرف ہم آگے جو ہے سفر چلے گا۔ تو بیچ کی بہت ساری زندگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہ جاتی ہے۔ میں صوفیہ کی مثال دے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی وہ فتنہ شروع ہو گیا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا۔ ابو لولو نام کے شخص نے خنجر مارا تھا، مسجد میں خنجر مارا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ 1 محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ 3 یا 4 محرم کو، اور تاریخوں میں آتا ہے کہ 1 ہی محرم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ بہت سارے واقعات اور بہت ساری روایات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے۔ آپ کی کرامتیں بھی بے شمار ہوئی ہیں۔ 1-2 کرامتیں، کیونکہ ایسا ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کرامتوں کا صدور جو ہے وہ اولیاء سے ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اصلی کرامت تو یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص ولی بھی ہے اور اپنی ذات کو چھپا کے بھی رکھے ہوا۔ بڑی بات تو یہی ہوتی ہے کہ ایک شخص کے پاس پاور بہت زیادہ ہے لیکن وہ اسے چھپا کے رکھے ہوا ہے۔ صوفیہ کا ذکر بھی میں نے کیا۔ میں سیدھے شہادت کے ہی ٹاپک پہ آ جاتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کے دور سے یہ فتنہ شروع ہو چکا تھا کہ اتنی بڑی اسلامی سلطنت آپ نے قائم کی، 22 لاکھ مربع میل روایتوں میں آتا ہے، 20 لاکھ کچھ روایتوں میں آیا ہے، اور 30 لاکھ تک بات آئی ہے مربع میل یعنی اسکوائر مائل۔ 1 میل تقریباً 2.5 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر کا ہوتا ہے، تو 30 لاکھ اسکوائر مائل یعنی تقریباً 70-80 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پہ حکومت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ یہ معمولی بات تو نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی ٹیم لگی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور پھر دیا کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کیا نہیں دیا؟ کورٹ کا نظام، اسپیڈ پوسٹ کا نظام، اور کئی نظام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو دیا۔ یہ ایسے نہیں تھے پہلے۔ کینٹ کا نظام، چھاونی جو ہوتی ہے شہر کے باہر، یہ نظام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دیا۔ ایسی کئی چیزیں جس پر آج بھی دنیا چل رہی ہے اور اس پر دنیا عمل کرتی ہے، وہ نظام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں انہیں تو خطرہ ہوگا ہی، کہ ظاہر سی بات ہے اسلام پھیلے گا، دین پھیلے گا، تو دین کیا درس دے گا تمہیں؟ دین تو یہی درس دے گا نا کہ سب برابر ہیں، مساوات ہے، جدائی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انصاری جو ہے وہ منصوری پر فضیلت رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی مدینے کا رہنے والا مکہ کے رہنے والے پہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے تو اسے آگے امام اس لیے بنا دیا جائے، اسے خلیفہ اس لیے بنا دیا جائے۔ یہ تو نہیں ہے نا۔ نبی نے کیا درس دیا؟ نبی نے درس یہی دیا کہ کوئی غریب ہے مسجد میں پہلے آئے گا، آگے بیٹھے گا، وقت کا سلطان ہے تاخیر سے آئے گا تو مسجد میں پیچھے رہے گا۔ ہوگا یہ کہ جہاں اس رکشہ چلانے والے کا پیر ہوگا، جب اس کے پیچھے کوئی امیر شخص کھڑا ہوگا، بڑا بزنس مین کھڑا ہوگا، تو جہاں اس کا پیر ہوگا اس کے پیر کے تھوڑا پیچھے اس امیر شخص کا سر ہوگا۔
یہ درس دیا نا نبی نے. تو ایسا نہیں ہے کہ غریب کو امیر کے اوپر چڑھا دیا, نہیں, غریب بعد میں آئے گا تو غریب ہی پیچھے رہے گا, امیر پیسے میں ثروت زیادہ ہے آگے آئے گا تو پہلے وہ آگے جائے گا. یہ درس دیا نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, مساوات کا درس دیا, برابری کا درس دیا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی خان ہے, کوئی پٹھان ہے, کوئی منصوری ہے, کوئی قریشی ہے تو اس کو اس پر فضیلت ہے, اس کو اس پر فضیلت ہے, منصوری اور انصاری کو پیچھے کیا جائے, خان کو آگے کیا جائے. ایسا تو نہیں ہے نا دین میں. دین یہ نہیں سکھاتا نا, دین مساوات سکھاتا ہے, نبی کا دین مساوات سکھاتا ہے. دیکھو جگہ کا فرق بھی نبی نے نہیں کیا, گورے اور کالے کا فرق نبی نے مٹا دیا. سلمان فارس سے آئے لیکن درجہ صحابی کا ملا یا نہیں ملا؟ فارس سے آئے جنہیں سلمان فارسی کہا جاتا ہے, درجہ صحابی کا ملا. بلال حبشہ سے آئے, مؤذن رسول بنے, مؤذن کعبہ بنے, فرق مٹا دیا, گورے اور کالے کا فرق مٹا دیا, اونچ نیچ کا فرق مٹا دیا. یہ جو فرسٹ کلاس, سیکنڈ کلاس, تھرڈ کلاس, فورتھ کلاس, 4 گروپ میں دنیا بٹی ہوئی ہے, اس کا فرق مٹا دیا کہ ایسا نہیں ہے, تم سب برابر ہو. اور اگر بات کی جائے تو یہ ساری چیزیں مٹا دی, مٹا دی, مٹا دی. مساوات کا درس حضور نے دیا, مساوات کا درس دیا. اس مساوات کے درس پہ جو چلے وہ ابو بکر ہوئے, عمر ہوئے, عثمان ہوئے, علی ہوئے. تو کیا سے کیا بنے, بڑی ترقیاں ہوئیں. لیکن اس مساوات کے درس کو جب مٹاؤ گے تو سب سے زیادہ پریشانی کسے آئے گی؟ ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو پریشانی آئے گی جو لوگوں پر حکومتیں کرتے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کی مہتئی چل رہی ہے, جن کی ٹھکریسی چل رہی ہے, جو پاور میں ہیں, اقتدار میں ہیں اور ظالم ہیں. ان کو پرابلم ہوگی کہ تم نے تو غلاموں کا نظام ترم برہم کر دیا ہے. حضرت عثمان غنی نے اتنے غلام آزاد کیے, اتنے غلام آزاد کیے. یہ جو چائلڈ لیبرزم کا مسئلہ ہے یہ حضرت عثمان غنی نے ختم کرنے کی کوشش کی. یہ آپ کے دور کے بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے. جارج بش نے کہا تھا کہ مسلمانوں ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں ڈھکیل دیں گے. ہم تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ کوئی اٹھا کر ہمیں اس صحابہ کے دور میں پہنچا دے, کیونکہ یورپ جب پلٹ کر دیکھتا ہے تو یورپ کی گلیوں میں گندگیاں, پلیدگی, خچر کے گوبر نظر آتے ہیں. مسلمان جب پلٹ کر دیکھتا ہے تو اسے فاروق اعظم نظر آتے ہیں. تو ہمیں تو کوئی لوٹا دے اس دور میں, کوئی لوٹا دے اس دور میں, ہمیں پریشانی نہیں ہے. کاش کہ وہ دور پلٹ آئے, ہمیں پریشانی نہیں ہے. اتنا سب کچھ 1/3 زمین پر اسلام کا قبضہ ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے عادت پڑ گئی تھی, جن پہ چربی چڑھی ہوئی تھی ظلم کرنے کی, وہ تو تل ملا جائیں گے کہ انہوں نے تو ہمارے سارا سسٹم ہی بگاڑ دیا. ایسا کیسے کہ آقا غلام برابر, ایسا کیسے کہ آدھے سفر میں آقا سواری پہ رہے گا, آدھے سفر میں غلام سواری پہ رہے گا. یہ نہیں چلے گا, ہم تو غلام خریدے اسی لیے. تم نے تو پورا ماحول ہی خراب کر دیا. اتنے اچھے سے ہم چلا رہے تھے, لوگ آتے تھے پیلگی کرتے تھے, بڑا اچھا سسٹم چل رہا تھا. نکاح کا مسئلہ پھنس جائے, طلاق کا مسئلہ پھنس جائے, 5,000 10,000 روپے لے کر پھر ہم سلوک کرواتے تھے, پھر پورے گاؤں کو بلا کے کھانا کھلواتے تھے, پھر تمہیں کجات سے درستگی پر لایا جاتا تھا. تو اسلام جب آئے گا تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ چلا رہے تھے اپنے من کی, ان کو تو پرابلم ہوگی, ہوگی یا نہیں ہوگی, ہوگی یا نہیں ہوگی. تو وہ کیا کریں گے, وہ کریں گے کیا, وہ ڈھونڈیں گے ایسے لوگوں کو جو دین پھیلانے والوں کے خلاف کھڑے ہو سکے. تو انہوں نے ڈھونڈا ایسے لوگوں کو جو دین پھیلانے والوں کے خلاف کھڑے ہو سکے. اس دور میں بھی, اس دور میں بھی, ہر دور میں تو کھڑا کر دیا, دین پھیلانے والوں کے خلاف کھڑا کیا. حضرت عمر کے خلاف سازش رچی,
سازش رچی. اور یہ جو رول ہے نا ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی، یہ ایسا نہیں کہ پہلی بار انگریز انڈیا لے کر آئے، یہ بہت پرانی پالیسی ہے. پھوٹ ڈالو راج کرو. تو اس دور میں بھی ڈالا گیا. کیا ڈالا؟ کہ نبی کے وصی علی ہیں. یہ ابو بکر کیسے بیٹھ گئے؟ نبی کے وصی علی ہیں. عمر کیسے بیٹھ گئے؟ انصار سے یہ بات کی گئی کہ کیا تم نے، جو مکے مدینے کے تھے، انصار مدینے میں رہنے والے جو باشندے تھے، نبی تو مکہ سے مدینہ آئے تھے اور باقی صحابی ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، تو جو ہجرت کر کے آئے وہ مہاجر ہوئے. انصار سے یہ بات کی گئی کہ ارے ایسے کیسے خلافت تم نے ان کے ہاتھ میں دے دی؟ تم نے سب سے زیادہ مدد دی. یہ تو بھاگ کے آئے تھے، انہیں تو مکہ والوں نے ہٹا دیا تھا. تم نے انہیں گھر دیا، دوار دیا، زمین دی، مکان دیا، اپنا بھائی بنایا، یہاں تک کہ اپنی بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے کے نکاح کروایا، اتنا سب کچھ کیا، تو تمہیں خلیفہ ہونا چاہیے. اور تم نہیں ہوتے تو نبی کا وصی علی کو خلیفہ بناؤ. یہ ڈالا گیا. جب یہ شک ذہنوں میں ڈالا جائے گا تو جو قوم بھولی بھالی قوم ہے وہ تو شک کا شکار ہو ہی جائے گی، شک کا شکار ہو ہی جائے گی. لیکن کیا درس دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ وہ عمر جس کی حکومت پانی پہ بھی ہے، مصر کی نیل ندی پہ بھی ہے، پہاڑوں پہ جس کی حکومت چل رہی ہے، وہ عمر جو مسجد نبوی میں کھڑا ہو کے حضرت ساریہ کو راہ دکھاتا ہے، یا ساریہ الجبل، وہ یہ طاقت نہیں رکھتا تھا کہ جو لوگ کلمہ بظاہر پڑھتے ہیں اور نفاق دل میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، تو عمر تو دیکھ رہے تھے لیکن قتل کر نہیں سکتے تھے. کیا کر دیتے؟ کون بات کرتا ان پر؟ بس دین کا ایک اصول، شریعت کا ایک اصول سامنے تھا. کیا؟ کہ جو کلمہ گو ہیں، میرا ذہن اگر یہ بات کہے بھی کہ نہیں، ان کی باتوں میں 99 پہلو جو ہے وہ سوئی زن ہیں، یعنی بدگمان پیدا کرتے ہیں، مجھ میں بدگمانی لاتے ہیں، ایک بات میں اچھی ان کے تعلق سے سوچ سکتا ہوں، تو میں اپنے ذہن کو خراب نہ کروں. یہ دین کا اصول ہے نا. تو انہوں نے زبردستی خود سے منوایا کہ جیسے بھی ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، جیسے بھی ہیں، ابھی تک ان کی غداری ثابت نہیں ہوئی ہے. اور مجھے پتا ہے کہ یہ غداری کریں گے، لیکن ابھی تک کیا نہیں ہے. اور میں خدا نہیں ہوں، میں نبی مصطفیٰ نہیں ہوں. بے شک صاحب کرامت ہوں، اللہ الہام فرماتا ہے، لیکن یہ چیز اصول میں نہیں ہے، لہذا میں قتل نہیں کروں گا. نہیں کیا. تو جھیلا کس نے؟ حضرت عمر نے جھیلا، برداشت کیا، صبر کیا. اس دور میں جو عمر کا طریقہ تھا اس پر حضرت عثمان غنی بھی چلے، حضرت علی بھی چلے، حضرت امام حسین بھی چلے، حضرت امام حسن بھی چلے، سارے صحابہ چلے، تابعین چلے، تبع تابعین چلے، ائمہ مجتہدین چلے، اولیاء کرام چلے. ہر دور میں کیا تہمتیں نہیں لگائی گئی؟ کیا قوم کے اذہان میں شکوک پیدا نہیں کیے گئے؟ کیے گئے. کس کے تعلق سے کیے گئے؟ جو لیڈر تھے، قوم کو جو صحیح راہ پر لے جانے والے تھے، ان کے تعلق سے کیے گئے. آج بھی کیا جا رہا ہے، ہر دور کی بات یہی ہے، کیا جا رہا ہے. تو طریقہ مبلغین کا کیا ہونا چاہیے؟ وہی ہونا چاہیے جو عمر کا تھا، جو عثمان غنی کا تھا. کیا تھا؟ اس وقت تک جب تک کہ تمہاری غداری ثابت نہیں ہو جائے گی، قوم پر تمہاری غداری واضح نہیں ہو جائے گی، عمر کی جانب سے کوئی حرکت نہیں ہوگی، کوئی جواب نہیں آئے گا، عثمان کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوگی، کوئی اٹیک نہیں ہوگا. مبلغین کا یہ طریقہ ہونا چاہیے. دوسروں کی عزتوں کو بچانا، جو دوست ہے اس کی عزت بچانا تو بہت آسان ہے، جو دشمن ہے اس کی بھی عزت بچانا یہ زیادہ مشکل ہے. تو مبلغ کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ دشمن کی بھی عزت بچانے کی کوشش کرے، دشمن کی بھی عزت بچانے کی کوشش کرے.
حضرت عثمان غنی کے دور میں شروع کے 6 سال بہت اچھے چلے، بہت خوشحالی کا دور تھا۔ جو فتوحات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہوئی تھی 30 لاکھ مربع میل کی، وہ حضرت عثمان غنی کے دور میں بڑھی، تاریخوں میں آتا ہے 32 لاکھ مربع میل بڑھ گیا، سیدھے 6 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تقریباً بڑھ گیا۔ یہ معمولی بات تو نہیں ہے۔ خراسان تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی ہے، اتر میں۔ یورپ میں مسلمان قدم جما چکے ہیں، یہ حضرت عثمان غنی کا دور خلافت ہے۔ اتنا امن و امان 6 سال چلا، تو پہلے تو حضرت عثمان غنی کا 6 سال اچھا رہا، پھر کیا ہوا؟ اس سے سب سے بڑی پرابلم یہودیوں کو ہوئی۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس کا نام ہے عبداللہ ابن سبا، یہ یمن کے صنعاء شہر کا رہنے والا شخص تھا۔ اس نے کیا کیا؟ یہ سب سے پہلے وہاں سے اٹھا تو یہ مدینہ شریف تشریف آیا۔ کیا نام؟ عبداللہ ابن سبا، بہت مشہور نام۔ اور اس کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ، شہادت بیان کر رہا ہوں حضرت عثمان غنی کی، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ کیسی دردناک شہادت ہے حضرت عثمان غنی کی۔ صوفیہ فرماتے ہیں تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ دردناک شہادت جو ہوئی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت امام حسین کی شہادت پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کی ترجیحات کیا تھی اس کو سمجھیے۔ ابو بکر سے مقابلہ کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی، ممبر پہ وہاں نہیں بیٹھے جہاں ابو بکر بیٹھتے تھے، عمر سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کی، وہاں نہیں بیٹھے جہاں عمر بیٹھتے تھے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر بیٹھے اس لیے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ صحابی کچھ بھی ہو یہ میرے بارے میں نہیں سوچ سکتا کہ عثمان نبی کا مقابلہ کرے گا، اور مقابلہ ممکن بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ کہاں بیٹھے جا کے؟ مصطفیٰ کریم کی جگہ پہ بیٹھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی عثمان غنی کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کی۔ آپ کی ترجیحات بتا رہا ہوں، بلا شبہ افضل ہے کیونکہ تیسرے خلیفہ ہیں، تو تیسرا خلیفہ یوں ہی نہیں بنا ہے نا بھائی۔ حضرت زبیر بھی تھے، صحابی رسول ہیں، مقرب صحابی ہیں، اولین میں سے آتے ہیں، اکابرین میں سے آتے ہیں۔ حضرت طلحہ تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، یہ معمولی نام تو نہیں ہے۔ انہوں نے عثمان غنی کو ووٹ کیا ہے اور خود مولا کائنات نے ووٹ دیا ہے، تو اللہ کے بندے تم کہاں سے ذہن لے کر آ رہے ہو کہ علی افضل ہے عثمان سے؟ یہ تو شریعت نہیں ہوئی نا، یہ تو طبیعت ہو گئی، یہ تو شریعت نہیں ہوئی، یہ تو طبیعت ہو گئی۔ خلیفہ ایک وجہ سے نہیں بنایا گیا ہے، ساری وجوہات سامنے تھی، ساری حیات سامنے تھی، تب خلیفہ بنے ہیں۔ تو زیادہ پوائنٹس حضرت عثمان غنی کے پاس تھے، خلیفہ بننے کے لیے جتنے پوائنٹس چاہیے ہوتے تھے اس میں حضرت علی سے اوپر ہے، وہ ان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے اس اعتبار سے۔ اور ویسے بھی دیکھیے نبی نے کیا فرمایا، اچھا بات یہ ہے کہ اس نے فتنہ ڈالا، عبداللہ ابن سبا نے مدینہ آیا، مدینے کے حالات کا جائزہ لیا، مدینے کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد بصرہ چلا گیا، پورا نس سے واقف جب ہو گیا، تاریخ کھنگال لی اس نے، کیا چلا سکتا ہوں میں، اس نے 2 اصول چلائے، 2 چیزیں قوم میں پھیلانے کی کوشش کی۔ کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح دوبارہ آئیں گے، نعوذ باللہ، یہ چلانے کی کوشش کی، بدگمان کرنے کی کوشش کی، شک ڈالنے کی کوشش کی۔ دوسرا کیا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے وصیت کی ہے، تو یہ عثمان جو ہیں وہ حق کھا رہے ہیں۔ کب کیا یہ کام؟ 6 سال دور خلافت چلنے کے بعد،
ٹوٹل حضرت عثمان غنی کا دور خلافت 12 سال کچھ دن کم ہے، 12 یا 13 دن کم، 12 سال میں حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں یہ 2 فتنہ اس نے ڈالنے کی کوشش کی کہ عثمان علی کا حق کھا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے دیکھ تو صحیح، پڑھ تو صحیح، کیا دیکھا اس نے جا کر مدینے میں، کیا سیکھا اس نے مدینے میں؟ اور آج ہم بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں، میں بھی عثمان غضب کر چکے ہوں گے، کھا لیا ہوگا انہوں نے علی کا حق، ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ، جس کے لیے نبی بشارت دے جنت کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تیسری مرتبہ حضرت عثمان غنی نے کب جنت خریدی؟ 2 مرتبہ بتا چکا ہوں نا، تیسری مرتبہ کب خریدی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ جنت تب خریدی جب مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت ہوئی، یعنی مسجد کو بڑا کرنے کی ضرورت ہوئی، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا کرنے کی ضرورت ہوئی۔ تو حضرت عثمان غنی، حضرت عمر کے دور میں جو مسجد تھی وہ 120 گز چوڑی اور 140 گز لمبی مسجد تھی، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو لوگ مسجد نبوی گئے ہیں دیکھا ہے انہوں نے مسجد نبوی کو، کتنی 120 گز چوڑی، 140 گز لمبی مسجد تھی۔ حضرت عثمان غنی نے 150 گز چوڑی اور 160 گز لمبی مسجد تعمیر کروائی، اور پتھر اور چونا جو ہے آپ نے بطن نخل، یہ ایک دوسرا ایریا ہے، بہت دور سے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے منگوایا۔ جب یہ کام کیا حضرت عثمان غنی نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے، تو یہ تیسری مرتبہ حضرت عثمان غنی نے یہ جنت کی بشارت آپ کو ملی ہے۔ یہ معمولی بات تو نہیں ہے، مسجد نبوی کی توسیع یہ معمولی بات تو نہیں ہے، اس کی توسیع کے لیے آپ نے کام کیا۔ حضور کی مسجد، عام مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے میں بیان کر چکا ہوں، لاکھ گنا زیادہ ثواب مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ جا کے پڑھو گے، زمین عثمان نے دی ہے، ثواب ان کے کھاتے میں نہیں جائے گا۔ تمہارے ابا ہمارے ابا کچھ نیکی کریں، مسجد میں پتھر لگا دیں، تو رہتی دنیا تک اس میں جو لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس کا ثواب ان کی قبر میں پہنچے گا۔ تو حضرت عثمان غنی کو تو، اور ان کا تو بینک اکاؤنٹ ہے آج بھی مدینے میں، جس سے مسجد نبوی کے اخراجات اس میں استعمال ہوتے ہیں، آج بھی ان کا اکاؤنٹ ہے مدینے میں۔ حضرت عثمان غنی کیا پھیلایا کہ علی کا حق کھا گئے۔ محبت دیکھو علی اور عثمان کے درمیان کتنی تھی۔ علی کی شادی ہو رہی ہے، نبی نے کہا مجھے منظور ہے علی تم فاطمہ کے لیے، شادی ہونے والی تھی، پیسہ نہیں تھا، مال نہیں تھا، حضور نے کہا جاؤ جا کے اپنی زرہ بیچ دو، جو ڈھال ہے تمہارے پاس اسے بیچ دو۔ تو بیچنے گئے، حضرت عثمان غنی نے خریدی 470 سکے، معمولی بات تو نہیں ہے، یہ سکے نہیں چلتے تھے، سونا چاندی چلتا تھا وہاں۔ پورا خرچہ حضرت عثمان غنی نے اٹھایا، اور پھر اس کے بعد وہ جو ڈھال تھی، ابھی آپ کو ایسا لگتا ہوگا ڈھال کیا ہی مہنگی ہوگی اور کیا ہی قیمت ہوگی اس کی، ڈھال کی کیا ہی قیمت ہو سکتی ہے، لیکن بلٹ پروف جیکٹ کی کیا قیمت ہو سکتی ہے آپ سوچئے۔ وہ اس دور میں ڈھال اس حیثیت کی چیز تھی، معمولی چیز نہیں تھی۔ کیسے میٹل سے وہ بنتی ہے سوچئے، کتنا خرچ کیا حضرت عثمان غنی نے، تعلق اتنا گہرا، اور پھر وہی چیز حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گفٹ بھی کر دی شادی میں۔ یہ تعلقات تھے حضرت علی اور حضرت عثمان غنی کے تعلقات، صحابہ کے تعلقات۔ شرم نہیں آتی ان کے اوپر تہمت اور ان کے اوپر تبرے پڑھنے میں۔ عبداللہ ابن سبا مصر سے بصرہ گیا، وہاں جا کر اس نے اپنی خرافات پھیلانے کی کوشش کی کہ میں خرافات پھیلاؤں، تو کامیابی نہیں ملی، اور نہایت ہی بدترین شخص حکیم بن جبلہ کے ہاں رکا اور اپنی خرافاتیں پھیلانے لگا۔ تو بصرہ کے جو گورنر تھے، والی بصرہ، وہ حضرت عثمان غنی کے طے کردہ آدمی تھے، انہیں خبر ملی تو انہوں نے سختی کی اس پہ، قتل نہیں کیا کیونکہ خرافات شروع کی تھی اس نے پھیلانا، اس لیے قتل نہیں کیا، اور صحیح تھا قتل نہ کرنا، نہیں قتل کیا، یہ صوفیہ کا طریقہ ہو۔
صوفیہ اسی طریقے سے فتویٰ دیتے ہیں، یہی طریقہ رہتا ہے۔ خیر انہوں نے نکال دیا، وہاں سے وہ دوسری جگہ گیا، کوفہ گیا، وہاں جا کر اس نے یہ خرافات پھیلانی شروع کی۔ پھر شام گیا، حضرت امیر معاویہ کے ایریا میں۔ حضرت امیر معاویہ بنو امیہ سے ہیں۔ حضرت عثمان غنی پہ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو گورنر بنا دیتے تھے۔ اللہ کے بندے 5 یا 6 نام ٹوٹل آتے ہیں بنو امیہ کے، جن کو حضرت عثمان غنی نے مقرر کیا جگہ پر۔ مصر میں حضرت عبداللہ ابن سر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی سر جن کو کہا جاتا ہے، انہیں مقرر کیا۔ مصر میں محمد بن ابی بکر بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے، انہیں نہیں کیا۔ اب عبداللہ ابن سر انہیں مقرر کیا، ابی سر کے نام سے مشہور ہیں، وہ انہیں مقرر کیا۔ تو یہ اعتراضات کی لسٹ بڑھنے لگی کہ آپ نے، مطلب یہ ہوا کہ ودائیکی آ گئی تو اپنے رشتہ داروں کو اونچی اونچی پوسٹوں پر بیٹھا رہے ہیں۔ پڑھو تو تاریخ، 32 لاکھ مربع میل کتنوں کو بیٹھایا؟ خراسان کی تاریخ پڑھ لو، مراکش کی تاریخ پڑھ لو، خود مدینے کی تاریخ پڑھ لو، مکے کی پڑھ لو، پڑھو تاریخ۔ 5 یا 6 لوگوں کا نام دیتے ہو، کیسے اعتراض کر رہے ہو؟ اعتراض تو ڈھنگ کے لاؤ۔ اتنی بڑی سلطنت میں صرف 6-7 لوگوں کو بیٹھایا۔ اگر بائیس تھے تو پھر ہر جگہ پھیلا دیتے بنو امیہ کے لوگوں کو، یہ کیوں نہیں کیا؟ اور حضرت امیر معاویہ کی بات اگر کی جائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے دور میں بھی وہاں کے گورنر تھے۔ شام ان کے ایریا میں تھا، عراق میں، وہاں تھے۔ سارے اعتراض باطل، سارے اعتراض باطل۔ ایک ہی وجہ تھی، اسلام دشمنی۔ کر نہیں سکتے کچھ تو کریں کیا؟ کچھ ایسا ڈھونڈ کے نکالو جس کی وجہ سے شک ڈالنا بڑا آسان ہو، تو کریں گے کیا؟ پرانی چشمک ہے، ایک پرانا واقعہ کھودتے ہیں، پرانی قبر کھودتے ہیں، پرانی تاریخ کھودتے ہیں، وہاں جا کر کچھ اٹھ پٹانگ حرکت کرتے ہیں۔ ہمیشہ فتنہ پروروں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ آج کی بات نہیں کر سکتے، وہ آج کی بات کرنے کی اوقات نہیں ہے، پرانی بات اٹھائیں گے۔ کیا پکڑیں گے؟ وہاں سے پوائنٹ کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں چشمک تھی، تو دیکھو بدلہ لے رہے ہیں عثمان، دیکھو ظلم کر رہے ہیں علی پر عثمان۔ بھولے بھالے تھے مسلمان، تو ظاہر سی بات ہے شک پیدا ہوگا، شک پیدا ہو جائے گا۔ پھر ہوا یہ، کوفہ سے بصرہ گیا، بصرہ سے شام گیا، دال نہ گلی، کچھ گلی کچھ نہ گلی۔ پھر وہاں سے مصر گیا، یہی عبداللہ ابن سبا۔ مصر جب گیا تو وہاں مصر کے گورنر جناب عبداللہ ابن ابی سر یہ تھے۔ ان سے قوم کافی ناراض تھی، اور قوم کو ناراضگی یہ نہیں تھی کہ یہ گورنری اچھی نہیں نبھا رہے ہیں، ناراضگی یہی تھی کہ ان کی گورنری بڑی سخت ہے۔ تو ارے یار، گورنر سخت نہیں ہوگا تو حکومت کے انتظام کیسے چلیں گے؟ پہلے ایک دوسرے گورنر تھے، انہیں ہٹا کر انہیں لگایا حضرت عثمان غنی نے، اور کہا 1 سال کے اندر خراج میں ترقی کر کے دکھاؤ۔ پچھلا گورنر جو ہے وہ ٹیکس نہیں پہنچا پا رہا ہے مدینے تک، وہ نرمی برت رہے ہیں۔ سختی کرو، سختی کی تو اپنا فریضہ انجام دیا نا۔ فریضہ انجام جب دے گا کوئی تو قوم کو دقت ہوگی نا، ٹیکس دینے والوں کو۔ وہ تو یہی چاہیں گے کہ ٹیکس بچ جائے۔ تو انہوں نے شکایت شروع کی کہ یہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتے، سختی کرتے ہیں، اور جیسے تیسے الزام لگانا شروع کیے۔ وہاں حضرت محمد بن ابی بکر موجود تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے۔ انہوں نے لوگوں کی بات سنی، وہ بڑے سادہ لوح انسان تھے، بڑے سادہ لوح انسان تھے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد آپ نے پوری زندگی اپنی جو ہے پوشیدہ طریقے سے گزاری، چھپ کے گزاری، پردے میں گزاری،
کونا کش ہو گئے، کنارہ پکڑ لیا، لوگوں سے ملتے جلتے نہیں، اتنا غم پہنچا ان کو، اتنے سادہ لوح تھے وہ۔ صحابہ پر اعتراض اتنا آسان نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا ہے میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ انہیں پکڑا، انہیں لے کر آئے مصر سے مدینہ، مصر سے مدینہ شریف آئے، اور مدینہ آنے کے بعد حضرت عثمان کے پاس شکایت کی، اور شکایتیں بہت آتی تھی، بہت آتی تھی، اور یہ کانا پھوسی بھی عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا، مسلمان کا لبادہ اوڑھ چکا تھا، تو اب اسے قتل نہیں کیا جا سکتا تھا، اسے قتل نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا یہ صوفیہ کا مذہب ہے، آپ قتل نہیں کر سکتے، اور صوفیہ کا مذہب ایسے ہی ہوتا ہے، وہ ایسے ہی چلتے ہیں، تو انہیں قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ آئے حضرت عثمان کے پاس شکایت درج کی، شکایت جب درج کی تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہی بات ہے تو ہم وہاں کے گورنر کو چینج کر دیں گے۔ تو آپ نے خط لکھا، کافی لوگ بڑی تعداد میں آئے تھے، اور جس وقت مصر سے لوگ آئے تھے اسی وقت شام سے بھی لوگ آئے اور کوفہ سے بھی لوگ آئے، یعنی 3 علاقوں سے، کوفہ یا بصرہ سے 3 علاقوں سے ایک ساتھ مدینے میں لوگ پہنچے شکایت لے کر۔ تعجب نہیں ہوتا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اتفاق ہوتا، اور یہ حضرت عثمان غنی کے قتل سے جسٹ پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جسٹ پہلے کی بات۔ اگر یہ صرف اتفاق ہوتا تو آگے پیچھے ہوتا، تھوڑا تو اوپر نیچے ہوتا، یہ سارے لوگ ایک ساتھ پہنچے اور اپنے اپنے گورنروں کی شکایتیں لے کر آئے۔ بہرحال 2 جگہ کے لوگوں کو لوٹا دیا، تیسرے جگہ کے آدمی کی بات جب ہوئی تو ام المومنین نے بھی کیونکہ بات کی، حضرت علی نے بھی بات کی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر انہوں نے بھی بات کی، اور سب سے مشورہ ہوا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ ٹھیک ہے، عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا دیتے ہیں، اور ان کی جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو گورنر بنا دیتے ہیں۔ لکھ کے ان لوگوں کو دیا، وہ چند 100 لوگ تھے جو بغاوت کر کے آئے تھے عبداللہ ابن سر سے، مصر سے، کہ ہمیں ایسا گورنر نہیں چاہیے، لیکن مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، اور بات ان کی کچھ تھی اس لیے سن لی۔ حضرت عثمان بڑے نرم مزاج آدمی تھے، بہت نرم مزاج۔ خیر لوٹا دیا، یہ واپس جا رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک شخص ہے جو غلام معلوم ہوتا ہے، اور سانڈنی پر یا دوسری روایت کی مانے تو اونٹنی پر سوار کنارے کنارے چلتا ہے، کبھی قافلے سے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی دور جانے کی کوشش کرتا ہے۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ کبھی قریب آتا ہے، کبھی دور بھاگتا ہے۔ تو محمد بن ابی بکر یہ بھی بڑے سادہ دل انسان تھے، انہیں چال چپٹے سمجھ میں نہیں آتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کون شخص ہے؟ شک ہوتا ہے اس پر، ایسا بھاگنے والا تو 2 ہی آدمی ہو سکتا ہے، یا تو کوئی غلام اپنے آقا سے پیچھا چھوڑا کے بھاگ رہا ہے، جو کہ غلط ہے۔ بھائی تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں تمہارے آقا نے خریدا ہے، اس دور میں یہی حکم ہے، تو تم اس کے وفادار رہو، بھاگ کیوں رہے ہو؟ یا پھر یہ کہ یہ کوئی جاسوس ہے اور اسے کچھ ہے مسئلہ، لیکن ایسے ہی نہیں بھاگ رہا ہے۔ تو جب قریب جاتے تو وہ اور بھاگتا، تو شک گہرا ہوا، جب شک گہرا ہوا تو اسے دوڑا کے پکڑا۔ توجہ ہے؟ درود شریف پڑھیں ایک بار بلند آواز سے۔ بڑی دردناک شہادت۔ دوڑا کر پکڑا تو اس کے سوکھے مشکیزے سے ایک خط نکلا، جس خط پہ لکھا یہ تھا کہ اے عبداللہ ابن ابی سر، یعنی اے مصر کے گورنر، جب تمہارے پاس حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر اور فلاں فلاں لوگ آئیں تو اس وقت تمہیں کرنا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دینا ہے اور باقی لوگوں کو قید میں ڈال دینا ہے اور ان لوگوں کو قتل کر دینا ہے، اور میرے اگلے
حکم نامے تک، میرے اگلے خط تک تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ تو ادھر حضرت عثمان، اور اس پہ مہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگی ہوئی تھی۔ تو بڑی بھاری بات ہو گئی، اور محمد بن ابی بکر دیکھ کے حیران، بہت پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھو سازش کتنی اچھی تھی۔ اگر حضرت عثمان غنی نے ہی اسے بھیجا تھا تو اسے تو پھر ایسے بھاگنا چاہیے تھا کہ جس راستے سے قافلے جاتے ہیں اس سے کم 4-5 کلومیٹر کنارے سے میں بھاگوں، ہونا یہ چاہیے تھا۔ اگر حضرت عثمان غنی یہ چاہتے تھے کہ میں ادھر سے ان لوگوں کو بھیجوں، اور وہاں عبداللہ ابن سر ان کو خط دیا کہ عبداللہ ابن سر وہاں معزول ہو جائیں گے، اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، ٹرانسفر ہو گیا ان کا، ختم معاملہ، وہ گورنر نہیں رہے، لکھ کے بھیجا، اور محمد بن ابی بکر آپ گورنر بن جائیے گا، جا کے انہیں میرا خط دیجیے گا، وہ اپنی گدی چھوڑ دیں گے، کلیئر تھا معاملہ۔ ادھر یہ چال، ادھر یہ غلام کو بھیجنے کی چال، اتنا مائنڈ اگر حضرت عثمان غنی کے پاس تھا چال چپٹے والا، تو وہ جو غلام کو انہوں نے بھیجا تھا وہ اتنا قریب قریب کیوں بھاگ رہا تھا؟ بھائی جو عام راستہ ہے اس سے 3 کلومیٹر دائیں سے بھاگتا، کبھی کوئی پکڑ ہی نہیں پاتا۔ لیکن تاریخ آپ کو کیا دکھاتی ہے؟ نظارہ دکھاتی ہے، نظریہ اعلیٰ حضرت دکھاتے ہیں۔ عشق اعلیٰ حضرت جب سینے میں ہوتا ہے تو آپ کو وہ اصول یاد رہتا ہے کہ اصحاب حضور جو ہیں وہ نجم ہیں اور اطرت مصطفیٰ ناؤ ہے، لہٰذا نہ ہمیں صحابہ کی گستاخی کرنی ہے نہ اہل بیت کی گستاخی کرنی ہے، ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یہ نظریہ اعلیٰ حضرت نے دیا نا، تو ہمارے سامنے جب یہ تاریخ کے نظارے آتے ہیں تو ہمیں بھی بھٹک جانا چاہیے، لیکن عشق احمد رضا کا جب یہ شعر ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے تو آدمی تاریخ میں نقطے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے وہ نکات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو مجھے سمجھ میں آئے۔ تاریخ میں یہی لکھا ہے کہ محمد بن، یہ کتاب ہے، کتاب کا نام سیرت خلفائے راشدین، مولانا اختر حسین فیضی کتاب کے مصنف، میرے استاد بھی ہیں، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ، میرے استاد بھی ہیں۔ تاریخ آپ کو صرف نظارہ دکھاتی ہے، ایک سٹوری دکھاتی ہے، نظریہ عشق احمد رضا دیتا ہے۔ اگر اسے جاسوسی ہی کرنی تھی، چپکے چپکے جانا تھا تو کنارے جاتا، دکھایا کیوں؟ اچھا دکھایا تو جب پاس آ ہی گیا تھا تو بتا دیتا میں بھی مسلمان ہوں، جا رہا ہوں کسی کام سے، مجھے لگا ساتھ میں چلوں تم لوگ کے۔ پھر اس نے یہ کوشش کیوں کی کہ میں تھوڑا کنارے ہو جاؤں؟ کی ہی اسی لیے، یہ تاریخ میں موجود ہے، اسی لیے کی تاکہ ان کو شک ہو میں پکڑا جاؤں، جب میں پکڑا جاؤں تو میری تلاشی لی جائے۔ اچھا جب پوچھا گیا کہاں جا رہا ہے، کہنے لگا میں عثمان غنی کا غلام ہوں۔ یہ اگر جاسوس تھا تو بتانے کی ضرورت کیا تھی کہ میں عثمان غنی کا غلام ہوں؟ توجہ ہے نا؟ پھر اتنی آسانی سے خط باہر آ جانا، سوکھے مشکیزے میں ایسے ہی چھپائے جاتے ہیں خطوط۔ پہلے خط ایسے چھپائے جاتے تھے، نبی کی بارگاہ وہ واقعہ حضرت علی نے جو خط نکالا تھا اس عورت کے اندر سے، ایسا کچھ ہو جاتا، وہ تو مثال بھی موجود تھی، حضرت عثمان غنی کی ہی اگر چال ہوتی تو۔ بہرحال خط دیکھا، وہ سیدھے سادے بولے بھالے مسلمان حضرت محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھ بلوائی اور عبداللہ ابن سبا کی ٹیم جو بظاہر مسلمانوں کی پوشاک پہنے ہوئے ہے، وہ واپس مدینہ پہنچی۔ اب بات تو گرم ہو چکی ہے کہ ایک طرف عثمان غنی یہ چاہتے ہیں، ایک طرف یہ چاہتے ہیں، ہم تو پھنس جاتے بھائی، یہ تو بڑے ٹائم پہ مل گیا ہمیں، جاسوس پکڑ لیا ہم نے۔ حضرت علی کے پاس آئے، حضرت زبیر بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، اور صرف یہ مصر کا لشکر نہیں لوٹا واپس، ساتھ ہی ساتھ جو 2 اور گروہ تھا جو 2 الگ الگ علاقوں سے آیا تھا وہ بھی مدینہ آ گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ کیا یہ سازش نہیں ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے؟ اور پھر ایسے وقت میں جب کہ 17 ذی الحج کو انتقال ہوا، وصال ہوا، شہادت ہوئی، کون سا وقت ہے یہ؟ جس وقت سارے لوگ مکہ شریف میں ہوں گے، ذی الحج حج کا مہینہ، مدینہ خالی ہوگا،
بھائی 10 ذی الحج کو مکے میں رہو گے، کتنی جلدی آ جاؤ گے مدینہ واپس؟ خالی ہوگا نا مدینہ؟ یعنی اکثر لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہوں گے، کبار صحابہ بھی حج کے لیے گئے ہوں گے۔ آسانی ہے اس میں، اٹیک کرنا ہے عثمان غنی پر، تو محاصرہ کر لیا۔ 18 ذی الحج کو شہادت ہوئی ہے، اس سے پہلے 40 دن کی بات کر رہا ہوں، وہ پورا ایک دم وہ وقت ہی ہے سفر حج کا۔ یہ پوری تینوں جگہ کی ٹیم جو ہے واپس آ گئی مدینے میں۔ بات کی حضرت علی سے، حضرت زبیر سے، حضرت طلحہ سے۔ انہوں نے جا کر حضرت عثمان غنی سے پوچھا، حضرت عثمان غنی سے پوچھا، کہا یہ اونٹ آپ کا ہے؟ جس اونٹنی پہ یہ گیا یہ آپ کا ہے؟ فرمایا ہاں میرا ہے۔ خط دکھایا، پوچھا یہ مہر آپ کی ہے؟ کہا ہاں میری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لیکن یہ تحریر میری نہیں ہے۔ یقین نہیں ہوا لوگوں کو؟ حضرت علی کو یقین ہے، حضرت زبیر کو یقین ہے، حضرت طلحہ کو یقین ہے، سعد بن ابی وقاص کو یقین ہے، کبار صحابہ کو یقین ہے، لیکن جو لوگ شکایت لے کر آئے ہیں، ثبوت لے کر آئے ہیں، انہیں مقدمہ چلانا ہے۔ تو اسلامی قانون میں مقدمہ کیسے چلتا ہے؟ مدعی گواہ پیش کرے، منکر قسم کھائے۔ تو جو لوگ مدعی ہیں انہیں گواہ کی ضرورت ہے کہ کوئی گواہ لاؤ جو یہ بتائے کہ حضرت عثمان غنی نے یہ خط میرے سامنے بھیجا ہے، ورنہ یہ ثابت نہیں ہوگا۔ اور حضرت عثمان غنی اس کے مقابل میں اگر اللہ کی قسم اٹھائیں تو حضرت عثمان غنی کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ دین کا قانون ہے، شریعت کا قانون ہے۔ مدعی پر گواہ ہے، منکر پر قسم ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا میری یہ تحریر نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم آپ نے قسم اٹھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یقین ہو گیا، حضرت زبیر کو یقین ہو گیا، حضرت طلحہ کو یقین ہو گیا، حضرت سعد کو یقین ہو گیا، کبار صحابہ کو یقین ہو گیا، عبداللہ ابن عمر کو یقین ہو گیا، سارے صحابہ موجود ہیں، سب کو یقین ہو گیا۔ لیکن محمد بن ابی بکر، حضرت ابوبکر کے بیٹے، کیونکہ یہ مصر سے لے کر ہی جب لوگوں کو آئے تھے شکایت کرنے کے لیے، تو شکایت عبداللہ ابن سر کے لیے بھی تھی اور خلافت کے خلاف بھی تھی کہ آپ صحیح آدمی نہیں بیٹھا رہے ہیں، غلط ہو رہا ہے تھوڑا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ اپنی جگہ تو صحیح تھے، لیکن حضرت عثمان غنی کی کنڈیشن سمجھ نہیں پا رہے تھے، مس انڈرسٹینڈنگ۔ اور یہ کریٹ کس نے کی تھی؟ عبداللہ ابن سبا نے، اس یہودی نے، اور ایک لمبا چکر اس نے مصر کا، شام کا، عراق کا، کوفہ کا، بصرہ کا لگا رکھا تھا، آرمی تیار کر رکھی تھی اس نے، ہر جگہ سے لوگ، چنندہ لوگ وہاں پہنچ چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو بالآخر محاصرہ کر لیا گیا، گھیر لیا گیا۔ حضرت عثمان غنی چھت پہ پہنچے، چھت پہ پہنچ کر آپ نے آواز دی علی ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ حضرت عثمان نے پوچھا طلحہ ہیں، زبیر ہیں، کبار صحابہ کے بارے میں پوچھا کوئی ہے؟ فرمایا نہیں کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگے، وہیں سے آواز دی حضرت عثمان غنی نے کہ میرے گھر کا پانی ختم ہو چکا ہے، علی کو خبر دیا جائے کہ میرے گھر میں پانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! وہ عثمان جو مدینے والوں کے لیے بیر روما پیش کرے، وہ عثمان 4 کلومیٹر کی دوری پر آج بھی وہاں مدینے میں بیر روما موجود ہے۔ یہ گئے ہیں جو لوگ، پوچھئے ان سے، حضرت عثمان کا کنواں، ان کا بینک اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے۔ وہ عثمان جو مدینے کے مسلمانوں کو پانی پیش کرے، آج اس کے گھر میں پانی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی بھیجا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تک خبر پہنچی، آپ نے پانی بھیجا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ایسا جلیل القدر صحابی، نبی جس کے بارے میں فرمائے کہ میری رقیہ، میری لخت جگر عثمان کے نکاح میں جائیں گی، ان کا وصال ہوا، حضرت عثمان کو نبی دیکھتے، حضرت عثمان روزانہ روتے، روزانہ روتے، بے شمار بکا کرتے، روتے، آنسو نکلتے آپ کے۔ نبی پوچھتے عثمان کیوں روتے ہو؟ فرماتے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی یاد آتی ہے تو آنسو نکلتے ہیں۔ وہ حیا کا پیکر عثمان، وہ داماد پیغمبر عثمان،
نبی نے فرمایا جب یہ حال دیکھا عثمان غنی کا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوا. پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا. حضرت عثمان اس وجہ سے بھی روتے تھے کہ نبی کبھی کبھی رقیہ حضرت رقیہ کی وجہ سے میرے گھر آ جاتے تھے، اب اور دیگر وجوہات کی وجہ سے آئیں گے، اس وجہ سے تو بہرحال نہیں آ پائیں گے، وہ وجہ تو آنے کی ختم ہو چکی. روتے تو نبی نے دوسری بیٹی دی. وہ عثمان جو صحابہ کا اتنا خیال کرتے، جنہوں نے مسجد نبوی تیار کرائی، 140 گز 160 گز لمبائی چوڑائی کروا رہے ہیں، اس عثمان کے گھر میں آج پانی ختم ہو گیا. حضرت علی نے جب بھیجا تو وہ جھڑپ ہوئی، کچھ پانی پہنچا تھوڑا سا، باقی گر گیا، نہیں پہنچ پایا. 40 دن حضرت عثمان غنی پر پانی بند تھا. 40 دن بیر روما جس نے دیا، جس نے پورے مدینے کو پانی پلایا، اس عثمان پر 40 دن پانی بند رہا. یہ معمولی بات تو نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ راوی کہتے ہیں آپ گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی عثمان غنی یہ جو بلوائی اب آپ کے قتل کا مجھے لگتا ہے ارادہ کر کے بیٹھے ہیں، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ اجازت دیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کون ہیں؟ مہاجر ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں. حضرت عمر کے بیٹے ہیں، مہاجر ہیں، ان کے ساتھ اور مہاجر صحابہ گئے اور کیا بات کی کہ عثمان غنی آپ اجازت تو دیجئے، ایسے چھکے چھڑائیں گے ان کے جیسے ہم نے افریقہ میں لوگوں کے چھکے چھڑا رکھے ہیں. درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ. ایسے چھکے چھڑائیں گے جیسے ہم نے افریقہ میں. کیا ہوا ہے افریقہ میں؟ کیا ہوا ہے دنیا بھر کی حکومتوں میں؟ کیا کیا ہے حضرت خالد بن ولید؟ حضرت خالد بن ولید کون ہیں؟ مہاجر ہیں نا، مہاجر ہیں. کیا کیا ہے اسلامی نوجوانوں نے، سپہ سالاروں نے؟ جس طرف جاتے دریائے دہلتی، پہاڑ دہلتے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ تو بعد کے جو شہداء ہوئے ہیں، بعد کے جو غازی ہوئے ہیں، ان کے لیے اشعار کہے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیٹا کہہ رہا ہے آپ اجازت دیجئے، انہیں مزہ چکھا دیں گے، قتل کر دیں گے انہیں. ہم جانتے ہیں یہ حق پر نہیں ہے، ناحق ہیں، آپ کے قتل کے در پہ ہیں. حضرت عثمان کا کیا جواب ہے؟ کیا جواب ہے حضرت عثمان غنی کا؟ فرماتے نہیں، یہ نہیں ہونے دوں گا، نبی کے شہر کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا. مطلب یہ ارادہ بھلے میرے قتل کا رکھتے ہوں، لیکن ابھی قتل کیا نہیں ہے نا، ابھی قتل کیا نہیں ہے. اور وہ جو خط آیا تھا نا، لیٹر جو پکڑا گیا تھا، بعض لوگوں نے تکا لگایا کہ یہ مروان نے یہ خط لکھا ہے، مروان بن حکم، یہ حضرت عثمان غنی کے منشی، انہوں نے خط لکھا ہے. تو بات یہ ہوئی کہ چلیے عثمان آپ کو ہم چھوڑے دیتے ہیں، لیکن مروان بن حکم کو ہمارے حوالے کر دیجیے. حضرت عثمان غنی کہا یہ تھوڑی چلے گا، خلیفہ میں ہوں یا تم ہو، میری رعایا میں تم چاہتے ہو کہ میں یوں ہی کسی کو تمہارے حوالے کر دوں؟ یہ نہیں ہوگا. اب خلافت ہے تو ہے. تو لوگوں نے کہا اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیے، یعنی گدی چھوڑ دیجئے، کچھ دن کے لیے چھوڑ دیجئے، استعفیٰ دے دیجئے، ورنہ یا تو ہم اسے قتل کریں گے یا آپ کو قتل کریں گے، یا آپ خلافت چھوڑیے. حضرت عثمان غنی کہا کچھ نہیں ہوگا، نہ میں خلافت چھوڑوں گا، کیونکہ نبی نے کہا تھا اے عثمان تمہیں ایک قمیص پہنائی جائے گی. فتنے اس وقت عروج پر ہوں گے، لوگ چاہیں گے کہ تم سے وہ قمیص اتروا دیں، ہرگز تم اسے مت اتارنا، کیونکہ اس وقت تم حق پر ہوگے. ایک نہیں کثرت سے روایتیں بخاری میں، مسلم میں، مستدرک میں کثرت سے روایتیں موجود ہیں. کئی بار فرمایا نبی نے کہ یہ حق پر ہوگا، یہ حق پر ہوگا، یہ حق پر ہوگا. اور تک فرمایا یہ شہید ہے. دوسری بیٹی کا وصال ہو گیا تو نبی اتنی محبت تھی نبی کو، پھر روتے. تو ایک صحابی رسول تھے، نبی نے فرمایا 2 نہیں میری کئی بیٹیاں ہوتی، روایتوں میں آتا ہے 100 ہوتی، 40 ہوتی، اگر سب کا وصال ہوتا جاتا میں یکی بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا. خلیفہ ثالث آج اس کو قید کیا گیا ہے.
کس کی مجال جو چھیڑے دلیر کو، لیکن گردش میں کتے بھی گھیر لیتے ہیں شیر کو۔ گھیر لیا، حضرت عثمان غنی نے منع کر دیا حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ نہیں، آپ نہ کریں مقابلہ۔ خود آپ کے غلاموں کی تعداد اتنی زیادہ تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے غلاموں کی تعداد کتاب میں موجود ہے کہ جتنے بلوائی باہر کھڑے تھے اس سے زیادہ تو حضرت عثمان غنی کے خود کے غلاموں کی آرمی تھی۔ غلاموں نے اجازت چاہی کہ آقا اجازت دیجئے، ہم جنگ کریں گے، ہم قتل کریں گے، انہیں ختم کر دیں گے، بلوائی ہیں یہ، باغی ہیں یہ۔ حضرت عثمان غنی ایک ہی اصول، کیا اصول؟ کیا کہ نہیں، ابھی انہوں نے خطا کی نہیں ہے، جب تک خطا ہوگی نہیں اس وقت تک سزا دی نہیں جائے گی۔ یہ اسلام کا رول ہے، یہ اسلام کا رول ہے، صوفیہ کا رول ہے۔ صوفیہ کے فتوے، صوفیہ کا مذہب الگ ہی چلتا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کے پاس ایک شخص فتویٰ اور تقویٰ اور تصوف، یہ کل کی گفتگو پرسوں کی گفتگو میں چل رہی تھی نا، حضور اعلیٰ حضرت کی ایک بات یاد آتی ہے، بتا دیتا ہوں آپ کو۔ فتویٰ لینے صوفیہ میں سے کوئی شخص تھے، وہ برہنہ رہتے تھے، کپڑا ہی نہیں پہنتے تھے، اور انہیں کپڑا بغیر پہنے نماز پڑھنے میں مزہ آتا تھا، یعنی اپنے گھر کے اندر انہیں بغیر کپڑا پہنے، یہ تھی ان کی کنڈیشن۔ تو لوگ جاتے تھے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں فتویٰ پوچھنے، تو ایک صاحب جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ بتایا کہ میں احمد رضا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ اچھا کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہ میں تو وہاں مسائل سیکھتا ہوں، شریعت سیکھتا ہوں۔ اور یہ مجذوب صفت آدمی تھے، مجذوب صفت آدمی تھے۔ تو انہوں نے کہا اچھا تو وہ شریعت والے ہیں؟ کہا ہاں شریعت والے ہیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے تو پھر ایک استفتاء میں بھی کر لیتا ہوں۔ تو ایک کاغذ اٹھایا اور کاغذ پہ انگلی سے انہوں نے لکھ کے دیا، کہا یہ لے جاؤ اور انہیں دے دینا، اور وہ اس پہ جواب دے دیں گے، جواب دے دیں گے، جواب دے دیں گے۔ لے کے گئے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت نے رقعہ دیکھا، اب رقعے پہ تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے۔ بھائی انگلی سے کیا لکھ دو گے تم؟ کاغذ پہ انگلی پھراؤ، کیا لکھائے گا؟ کچھ نہیں لکھائے گا۔ کاغذ پہ تو فنگر پرنٹ بھی نہیں آتے، شیشے پہ آتے ہیں، پلاسٹک پہ آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے وہی پرچہ اٹھایا، پلٹ کے انگلی سے جواب لکھا، الجواب بعون الملک الوہاب، جواب لکھ کر آپ نے بھیج دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے جواب بھیج دیا۔ جب وہاں پہنچا تو وہ جو تھے انہوں نے دیکھا، پلٹ کے جواب پڑھا اور یوں اڑایا، کہا واہ رے تیری شریعت، واہ رے تیری شریعت۔ تو اعلیٰ حضرت فتویٰ کیا دیا انہیں؟ فتویٰ یہ دیا، انہوں نے سوال کیا تھا کہ احمد رضا مجھے بغیر لباس کے نماز پڑھنے میں زیادہ تلذذ آتا ہے، میں اپنے گھر میں اکیلا ہوتا ہوں، تو سطر کیا ہے؟ سطر یہی تو ہے کہ اپنے جسم کو چھپانا ہے، لیکن کمرہ چھوٹا ہو، اندھیرا ہو، لباس نہ ہو بدن پہ، کوئی ہو ایسا جسے یہ لگے؟ وہ صوفیہ کی بات ہے نا، صوفیہ کی بات ہے، صوفیہ کی بات ہوتی ہے۔ تو قال پر فتویٰ، قول پر فتویٰ، بات پر فتویٰ یہ عام حضرات دے سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پلٹ کے دکھا کہ ہاں تمہیں اجازت ہے۔ مجھے بتاؤ دنیا کا کوئی مفتی یہ ثابت کرے کہ اعلیٰ حضرت نے ایسا لکھا؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے قلم سے تھوڑی لکھا، انگلی سے لکھا۔ جیسا سوالیں چنی ویسے ہی جواب۔ تو آپ کچھ اس پہ بات نہیں کر سکتے۔ شریعت اپنی جگہ رہی، تصوف اپنی جگہ رہا۔ تضاد ہوا، بھڑنت ہوئی نہیں ہوئی، مطلب وہ فتویٰ پرٹیکولر اس شخص کے لیے تھا، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں تھا۔ نظارے کتابیں دیتی ہیں، نظریہ اعلیٰ حضرت دیتے ہیں۔ یہاں میں ایک جملہ تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بات پر فتویٰ، تحریر پر فتویٰ، قول پر فتویٰ، قال پر فتویٰ یہ عام حضرات دے سکتے ہیں، یہ حضرت دے سکتے ہیں، پیر دے سکتے ہیں، زمانے کے مفتی دے سکتے ہیں، ادنا حضرت دے سکتے ہیں، لیکن حال پہ فتویٰ یہ اعلیٰ حضرت دے سکتے ہیں۔ حال پہ فتویٰ، حالت پہ فتویٰ یہ اعلیٰ حضرت دے سکتے ہیں۔ نظارے کتابیں دکھاتی ہیں، نظریہ اعلیٰ حضرت دکھاتے ہیں۔ عشق اعلیٰ حضرت سے انسان کو نظریہ ملتا ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے۔
کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ حضرت عثمان غنی، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صوفیہ کے یہاں چیزیں اتنی زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی چاہتے تو کیا عرض تھا؟ غلاموں نے عرض کی کہ قتل کر دوں؟ فرمایا جو آج اپنی تلوار اپنی میان میں رکھ لے میری طرف سے وہ آزاد ہے۔ تو کئیوں نے تلوار میان میں رکھی بھی، کئیوں نے نہیں رکھی، وہ آزاد بھی ہو گئے۔ یہ معمولی سخاوت ہے؟ یہ نبی کے داماد کی صفت ہے جس میں وہ یکتا و یگانہ ہے۔ یہ اس کی سخاوت ہے جس نے مسلمانوں کو اپنی جان بھی جو ہے نذرانے میں پیش کی ہے۔ اور آپ نے اس دن فرمایا تھا کہ میرا یقین مانو، میرے قتل کے بعد اس امت میں کبھی اتفاق نہیں ہو پائے گا۔ میرے قتل کے بعد یہ امت کبھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو پائے گی۔ پھر ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ توجہ ہے، بس ختم کر رہا ہوں گفتگو کو، شہادت آ گئی۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیٹھو، کوئی دعا ہے تو دل میں لے لو۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت بیان ہو رہی ہے۔ حضرت علی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ حضرت مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ یہ دونوں لوگ اپنی اپنی تلواریں لے کر حضرت امام حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ اب جو بلوائی تھے انہیں یہ خدشہ ہوا، کیونکہ عبداللہ ابن سبا تھا پیچھے بیک گراؤنڈ میں، تو ظاہر سی بات ہے اسے خطرہ کیا ہے، 18 ذی الحجہ ہو گئی ہے، اب تو مکے سے مدینہ لوگ آئیں گے، تو اگر لوگوں کی کثرت مدینے میں ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے ہم اس عثمان غنی کا قتل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے آج ہی موقع ہے، جتنی جلدی ہو سکے قتل کر دیا جائے۔ حضرت زبیر کے بیٹے، حضرت طلحہ کے بیٹے محمد اور عبداللہ، یہ دونوں لوگ بھی وہاں دروازے پہ موجود تھے، پہرا دے رہے تھے۔ کئی مہاجرین پہرا دینے آ گئے وہاں پر، تو سامنے سے اٹیک نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ امام حسین بھی کھڑے تھے، تو کس کی مجال تھی جو سامنے سے اٹیک کرتے؟ حضرت امام حسن بھی کھڑے تھے، حضرت محمد بھی کھڑے تھے، حضرت عبداللہ بھی کھڑے تھے، یہ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کے بیٹے یہ لوگ بھی کھڑے تھے، مہاجرین بھی کھڑے تھے، تو سامنے سے اٹیک نہیں کیا۔ ہوا کیا؟ تاریخ میں آتا ہے محمد بن ابی بکر، حضرت ابوبکر کے بیٹے جو مصر میں رہنے لگے تھے، وہ پیچھے کی طرف سے اور ان کے ساتھ چند بلوائی، کچھ کتابوں میں آتا ہے 2 اور کچھ میں آتا ہے چند بلوائی، پیچھے سے کود کے حضرت عثمان غنی کی دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان غنی کے گھر میں آ گئے۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ وہاں موجود تھیں، یہ 7ویں یا 8ویں زوجہ ہیں آپ کی، یعنی یکے بعد دیگرے آپ کا نکاح ہوتا رہا۔ حضرت نائلہ گھر میں تھیں۔ حضرت عثمان غنی جمعے کا دن، وقت تھا عصر کا، اور آپ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ اتنی محبت آپ کو قرآن مجید سے تھی، اور کتنی محبت ہم کو قرآن مجید سے ہے۔ وہ عثمان غنی 40 دن پانی بند رہا جس نے قرآن کو جمع کیا اور تمہارے لیے جمع کیا، مدینہ والوں کے لیے جمع کیا، مسلمانوں کے لیے جمع کیا۔ محاصرہ ہو چکا ہے، اس کے گھر پر اٹیک بھی ہو چکا ہے۔ کتنی دردناک شہادت تھی، 40 دن پانی بند۔ یہ بات جب میں پڑھتا ہوں روح کانپ جاتی ہے۔ اب جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ سوال آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، جواب دیجئے۔ یہاں صبر کرنا ہی زیادہ مشکل ہے، اور جو زیادہ مشکل ہے وہی صوفیہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ اس وجہ سے آپ صبر کر رہے ہیں، اپنی طاقت، اپنے پاور کا اختیار نہیں لے رہے ہیں، اسے یوز نہیں کر رہے ہیں۔ حملہ کیا محمد بن ابی بکر، حضرت ابوبکر کے بیٹے نے بڑھ کر، انہوں نے، وہ بھی صحابی رسول، تو انہوں نے بڑھ کر داڑھی پکڑی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عمر تھی 87 یا 85 سال یا 75 سال، کچھ روایت میں ہے 85 سال، کچھ میں 80 سال، کچھ میں 75 سال، بہرحال عمر دراز ہو چکے تھے حضرت عثمان غنی۔ داڑھی پکڑی، جب داڑھی پکڑی تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ کیا تیرا باپ زندہ ہوتا تو تجھے یہ مجال ہوتی کہ تو آج ایسا کرے؟
اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ محمد بن ابی بکر فرماتے ہیں بعد میں جب حضرت علی نے پوچھا تھا ان سے تو انہوں نے بتائی یہ بات کہ انہوں نے جب مجھ سے اتنا کہا میرے اوپر عجیب کیفیت طاری ہو گئی، عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اور پھر میں کچھ نہ کر سکا، ایک غش آ گیا مجھ پر، اور میں کنارے جیسے کہ کوئی بے ہوش اور کوئی سکتے میں انسان بیٹھ جائے اور اسے لگے کہ یا اللہ یہ مجھ سے کیسی غلطی ہو گئی۔ کبھی ریئلائز ہو جائے انسان کو کہ یا اللہ یہ مجھ سے کیسی غلطی ہو گئی تو کیسا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے انسان کا، ویسے وہ سائیڈ میں کنارے ہو گئے، کنارے ہو گئے۔ یہاں حضرت عثمان غنی کی ایک کرامت بھی میں آپ کو بتا دوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے اور دیگر لوگوں سے روایت ہے کیا کہ وہ مصر گئے اور وہاں انہوں نے ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس کے نہ ہاتھ تھا، نہ پاؤں تھا، نہ آنکھ تھی، اور وہ یہی پکار رہا تھا کہ یا اللہ، ہائے یا اللہ، ہائے میں جہنمی ہو گیا، ہائے میں جہنمی ہو گیا، ہائے میں جہنمی ہو گیا۔ آپ قریب گئے، راوی کہتے ہیں میں قریب جا کے پوچھا کہ تو ایسا کیا کیا کہ تو جہنمی ہو گیا؟ کہتا ہے بڑی غلطی کی میں نے، جو لوگ حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کیے ہوئے تھے ان میں بھی شریک تھا اور میں بھی اندر گیا تھا، اور میں نے حضرت عثمان غنی کی بیوی حضرت نائلہ پر تماچا مارا تھا، ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی نے مجھے بد دعا دی تھی کہ اللہ تیرے ہاتھ، دونوں ہاتھ کاٹ دے، دونوں پیر کاٹ دے، تجھے نابینا کر دے اور تجھے جہنمی کر دے۔ دیکھو تین کرامتیں حضرت عثمان غنی کی، تین باتیں جو ہیں اللہ نے قبول کر لی ہیں۔ میرے پاس پیر نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، ایک آخری بد دعا باقی ہے، اللہ مجھے جہنم میں ڈالے گا۔ میں روتا ہوں، اب میں روتا ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اس وقت حضرت نائلہ حضرت عثمان غنی کو بچانے کے لیے آگے جب بڑھیں تو تلوار چلی، محمد بن ابی بکر سائیڈ ہو گئے، تلوار چلی، بلوائیوں میں سے کسی نے تلوار چلائی اور ان کی انگلیاں کٹ گئیں، انگلیاں کٹ گئیں، حضرت نائلہ کی 2 یا 3 انگلیاں کٹ کے گر گئیں، آپ بے ہوش ہو کے کنارے گر گئیں، اٹھتی بچانے کی کوشش کرتی، بہرحال یہ چلتا۔ حضرت عثمان غنی نے ذرا سی مزاحمت کی، آپ کے سر پہ پہلا وار کیا، خون کا فوارہ نکلا۔ وہ عثمان جو اتنی خدمت کرے مسلمانوں کی، 32 لاکھ مربع میل زمین پر جس کی حکومت، وہ قتل نہیں کرنا چاہتا مسلمانوں کو، کلمہ گو لوگوں کو۔ بتاؤ کتنی دردناک شہادت۔ پہلا فوارہ نکلا، پھر دوسری راڈ لوہے کی آپ کے پیٹھ پر ماری گئی، حضرت عثمان غنی گر گئے، زمین پر تشریف لے آئے۔ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے انسان تو کتنا وقت لگے گا؟ پھر اس کے بعد جب گر گئے تو آپ کے سینے پہ جو بھالا ہوتا ہے اس سے 9 وار کیے، سینے پہ 9 وار، 1 2 نہیں، 9 وار ان پر کیا گیا، اور آپ کا خون اچھل کر، اس کا فہارہ اچھل کر قرآن شریف کی اس آیت پر پڑھا جس کا ترجمہ، جو قرآن شریف کی آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ترجمہ ہوتا ہے وہ لوگ جنہیں صرف اور صرف اللہ کافی ہے، وہ لوگ جنہیں صرف اور صرف اللہ کافی ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ آگے پہرا حسنین کریمین کا ہے، یہاں سے گفتگو حسنین کریمین کی کل شروع ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، ان کی شہادت کے صدقے ہم سبوں کو جذبہ ایمانی دے، بدگمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔